حصہ دینے کے لیے بابا سے بلند صلوات اپنی اعضاء و عبادات کی قبولیات کے لیے خدمت جناب فاطمہ زہرا بابا سے بلند صلوات محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك في كتاب المجيد وقرآنه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته. سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بالألوان العذاب. سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توما وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فقد قال الله تبارك في كتاب مجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صلوات پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول. بسم اللہ. اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول. اے کعبہ فروع نظر قبلہ اصول. بسم اللہ. ہم سے کر خراج دل و جاں کبھی وصول. تیرے بغیر ہم کو قیامت نہیں قبول. دنیا نہ مال و زر نہ وزارت کے واسطے ہم جی رہے ہیں تیری زیارت کے واسطے. مولا تیرے حجاب معانی کی خیر ہو. تیرے کرم کی تیری کہانی کی خیر ہو. تیرے قدام تیری روانی کی خیر ہو. نرجس کے لال تیری جوانی کی خیر ہو. ممکن ہے اپنی موت نہایت قریب ہو. ایک شب تو خواب ہی میں زیارت نصیب ہو. اللہ جل 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 اللہ جل. یا علی یا علی یا علی. اللهم صل على محمد وآل محمد.
1446 ہجری کے ایام ازا کی آخری مجلس 8 ربیع الاول آپ کا نذران جناب سیدہ سماعت فرما رہی ہے۔ نہیں معلوم اب کے برس زندگی وفا کرے یا نہ کرے۔ یہ مجلس زندگی کی آخری مجلس سمجھ کر سماعت فرمائیے۔ اتنی دل و جان سے بیٹھ کے تصور کیجئے کہ سیدہ آپ کے سامنے اور آپ بیوی کو غصہ دے رہی ہیں، جیسے ایک ماں سامنے ہو اور بیٹی التماس کرتی ہے ماں سے کوئی بات منوانے کے لیے۔ آپ جانتی ہیں فاطمہ زہرا تمام مومنات کی ماں ہے۔ ماں کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ اس کی ماں، اس کی بیٹی کسی دلدل میں پھنس جائے، کسی مشکل میں گرفتار ہو جائے یا کسی گمراہی میں پڑ جائے۔ نسبت آج کے دن کی ایسی ہے کہ جمعۃ المبارک ہے اور آپ کے اور میرے وقت کے امام کے گھر میں جنازہ پڑا۔ آپ کی محبتیں ہیں کہ آپ کی آنکھیں چھلک پڑی ہیں، ورنہ میں اس قابل نہیں، میرے الفاظ اس قابل نہیں، میری زبان اس قابل نہیں، میرا وجود اس قابل نہیں کہ میں کچھ کہوں اور آپ کی آنکھیں چھلک پڑے۔ یہ فقط آپ کی محبتوں کی نتیجہ ہے، اہل بیت سے مودت کا نتیجہ ہے کہ آپ کا دل بھر جاتا ہے اور آنکھیں چھلک پڑتی ہیں۔ آئیے آخری مجلس سمجھ کر فضائل کے چند جملے سماعت فرماتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد۔ تمام تر حمد و ثنا ہے پروردگار عالم کے لیے، وہ پروردگار عالم جو تمام کائنات کا خلق کرنے والا، وہ پروردگار عالم جو کائنات کا ذرے ذرے کا خالق ہے، وہ پروردگار جو علام الغیوب ہے، وہ پروردگار جو بصیر ہے، وہ پروردگار جو رحیم ہے، وہ پروردگار آخری مجلس سمجھ کر اس کو آپ جانتی ہیں کہ اس حمد میں اس لیے رک گئی ہوں کہ پچھلے برس جو ہمارے ساتھ تھے وہ اس برس نہیں تھے۔ نہیں معلوم، کیونکہ انسان اپنی زندگی کے بارے میں نہیں جانتا کب زندگی کی شام ہو جائے، لیکن بس اپنے زبانوں کو معطر کرتے رہنا۔ نہیں معلوم آپ کا بیٹھنا بیوی کو پسند آ جائے، آپ کا بولنا بیوی کو پسند آ جائے، آپ کا سر اٹھانا بیوی کو پسند آ جائے، آپ کی کوئی ادا بیوی کو پسند آ جائے اور ہماری بخشش کی ضمانت بن جائے۔ وہ پروردگار جو رحمان الرحیم ہے، وہ پروردگار جو غفار ہے، وہ پروردگار جو غفور ہے، وہ پروردگار جو مصبر ہے، وہ پروردگار جو ایسا ہے کہ ہم نے نہ اسے رکا لکھا، ہم نے نہ اسے خط لکھا، ہم نے نہ اسے مشورہ دیا، ہم نے نہ اسے التماس کی، ہم نے نہ اسے کچھ کہا، لیکن اسے نے ہمیں بنایا ہے۔ بنایا بھی فقط بنایا نہیں، اشرف المخلوقات بنایا۔ یہیں پہ اختتام نہیں کیا، اس رحیم پروردگار نے ہمارے دلوں میں، ہم گناہگار انسانوں کے دلوں میں بغیر کہے ان افراد کی محبت رکھ دی کہ جن کی محبت کرنے والوں میں اس پروردگار کا اپنا نام بھی شامل ہے۔ کتنا بڑا لطف ہے اس پروردگار کا جو اس نے ہم پر کیا بغیر کہے۔ ہم نے اسے نہیں کہا ہمیں بنا، ہم نے اسے مشورہ نہیں دیا ہمیں ایسا بنا، بس اس نے اپنا لطف کیا اور ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور اتنا حسین بنایا، ہمارے دل کو اتنا محبت والا بنایا کہ جن سے خود محبت کرتا تھا ان کی محبت ہمارے دلوں میں رکھتی ہے۔ درود و سلام ہے محمد و آل محمد
तिलावत करने का शर्फ हासिल हुआ, आपकी समातों को हदिया किया, जिसमें आपका और मेरा माबूद हकीकी, जिसमें आपका और मेरा परवरदिगार, जिसमें आपका और मेरा अल्लाह, जिसमें आपका और मेरा रब, जिसमें आपका और मेरा बारे इलाहा, जिसमें आपका और मेरा पालने वाला, जिसमें आपका और मेरा रहीम परवरदिगार कह रहा है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ए हजरत इंसान तो मेरी किस किस नेमत को झुठलाओगे। बहुत मर्तबा इस आयत पर गुफ्तगू हो चुकी है, लेकिन निस्बत ही ऐसी है जो उम्मतुल मुबारक है और बहुत बड़ी नेमत की हजूर आप बैठे हुए हैं। आज आप किसी खास मजलिस में तशरीफ फरमा है। आज की मजलिस आम मजलिस नहीं है, आज की मजलिस आम अर्शी अज़ा, कोई भी अर्शी अज़ा आम नहीं होता। फकत ये सोच लीजिए कि हमारे कुछ आमाल, हमारे कुछ सिफात, हमारी कुछ आदाएं इस फर्श को आम कर देती हैं, हमारे कुछ गुनाह इस फर्श को आम कर देते हैं, वरना कोई भी फर्शी अज़ा आम नहीं होता। लेकिन आज का जो फर्शी अज़ा है ये बहुत खास फर्शी अज़ा है। आप पूछिए क्यों? इसलिए कि आज आपको जिसने मदहू किया है, आज आपको जिसने बुलाया है, आज आपको जिसने दावत दी है, वो कोई आम हस्ती नहीं, कोई आम बादशाह नहीं, कोई आम शहनशाह नहीं, कोई आम आलिम नहीं, कोई आम ज़ाकिर नहीं, कोई आम फर्द नहीं, किसी कौम का सरबराह नहीं, किसी कंपनी का सरबराह नहीं, किसी मुल्क का वज़ीर आज़म नहीं, बल्कि आपको जो इस फर्श पे बुलाने वाला है वो खुद वक्त का इमाम है। आज आपको जो दावत देने वाला है वो फर्शी अज़ा पर वो वक्त का इमाम है, इसलिए कि आज उनके घर में उनके बाबा का जनाजा पड़ा है, तो घर से वही आएगा जिसको इमाम ने बुलाया होगा। बस अल्लाह कह रहा है कि तुम मेरी किस किस नेमत को झुठलाओगे। ये हजरत इंसान, बहुत सारी नेमतों का जिक्र नहीं करूंगी, 3 या 4 नेमतों का जिक्र करके मजलिस को इख्तिताम तक पहुंचाएंगे और बीबी से दुआ लेंगे कि हमारी अज़ा को कबूल करें, हमारी काबिशों को कबूल करें, हमारी इबादत को कबूल करें, हमारे मातम को कबूल करें, हमारे यहाँ आना कबूल करें। हम किसी लायक नहीं है। देखिए, परवरदिगार नेमतें बनाता है तो 2 तरह की नेमतें हैं, एक अमूमी नेमत है, एक खसूसी नेमत है, एक खास नेमत है, एक आम नेमत है। जो खास नेमत है, जो आम नेमत है, वो अल्लाह सबको अता करता है। जैसे देखना नेमत है, बसीर होना नेमत है, बसारत नेमत है ना, देखना नेमत है। अल्लाह ऐसा बसीर है कि उसने सबको देखने की ताकत दी, कुव्वत दी है, सब देख रहे हैं। ये ताकत जिनके पास नहीं है उनसे पूछिए, जिनको नजर नहीं आता उनसे पूछिए इस नेमत के बारे में, कितनी बड़ी नेमत है उनके लिए ये। लेकिन ये अल्लाह की आम नेमत है जो अल्लाह सबको दे रहा है और बराबर बराबर में दे रहा है। सबको 2 आंखें दी है, सबको नूर दिया है, देखने की कुव्वत और ताकत दी है। यह है नेमत आम जो अल्लाह ने दी। सुनने की नेमत है, सबके पास है, तवज्जो चाहती हूँ, सबके पास है, सबको अल्लाह ने दी, नेमत आम है। बोलने की नेमत है, सबको बोलना आता है, सब बोल सकते हैं, और जो नहीं बोल सकते उनसे पूछिए इस नेमत के बारे में, उनके लिए ये नेमत खास नेमत है। लेकिन जो बोल सकते हैं वो कहेंगे ये अल्लाह की आम नेमत है, यानी सबके पास है। वो नेमत जो सबके पास होती है वो आम नेमत होती है, यानी बोलना, देखना, सुनना आम नेमत है जो अल्लाह ने सबको अता की है। परवरदिगारा, ये तेरी आम नेमतें कायनात के जर्रे जर्रे तक हर फर्द के पास है, हर बशर के पास है। जो मुसलमान है उसके पास भी है, जो काफिर है उसके पास भी है, जो मुशरिक है उसके पास भी है, जो तुझे नहीं मानता उसके पास भी है, तो तुझे मानता है उसके पास भी है। तो हर एक को ये नेमत अता कर रहा है। लेकिन परवरदिगार बता कि तू खास नेमतें किन को अता करता है। तो अल्लाह ने कहा कि जब मैं किसी को खास नेमत अता करता हूँ तो मैं 1.25 लाख में से, चाहते हो
तो 1.25 लाख में से, समझिएगा 1.25 लाख की अदद को, 1.25 लाख में से सफी किसी एक को बनाता है। जब वो खास लुत्फ करता है तो 1.25 लाख में से, तवज्जो चाहती हूँ, आने वाले आते रहेंगे, जिन जिन पे मोहर है वो मजलिस पे पहुंचेंगे, आप मेरी तरफ तवज्जो रखिए। 1.25 लाख में से सफी किसी एक को बनाता है, 1.25 लाख में से नजी, तवज्जो चाहती हूँ, 1.25 लाख में से नजी एक को बनाता है, 1.25 लाख में से खलील एक को बनाता है, 1.25 लाख में से जबी एक को बनाता है। बात समझिएगा, 1.25 लाख में से करीम एक को बनाता है, 1.25 लाख में से जो मुर्दे को जिला बख्शे, हाथों से मट्टी मसल कर फेंक दे, ये मौजूदे किसी एक को अता करता है। नेमतें उसकी है, सबको अता कर रहा है, लेकिन एक है आम नेमत, एक है खास नेमत। बोलने की नेमत आम है, खास सुनने की नेमत आम है, देखने की नेमत आम है, लेकिन ये खास नेमत है कि उसने 1.25 लाख में से किसी को सफी बनाया, किसी को निजी बनाया, किसी को खलील बनाया, किसी को जबी बनाया, किसी को खलील बनाया, किसी को अल्लाह बनाया। ये उसका लुत्फ है। मैंने कहा परवरदिगारा कि वो नेमत खास कौन सी है? अल्लाह ने कहा मैंने नबियों में से जब देखा 1.25 लाख में, तो मैंने मुस्तफा एक बनाया, मैंने मुर्तजा एक बनाया, मैंने मुज्तबा एक बनाया। तवज्जो चाहती हूँ, ये उसका खास करम है कि वो नेमतें अता करता है। एक है नेमत आम, एक है नेमत खास। नेमत आम समझाने के लिए फिर आपको नतीजा दूंगी। नेमत आम यानी सूरज का निकलना, सूरज बराबर बराबर आपको रोशनी अता करता है। कोई मेरी बहन ये नहीं कह सकती कि मुझ तक सूरज की रोशनी ज्यादा पहुंचती है और मुझ तक कम पहुंचती है, ऐसा नहीं है। मैं अपनी माँ से करीब चाहती हूँ, खुदावंद करीम इस फर्श अदा के सदके में इनको सेहत और सलामती अता करे कि आइंदा बरस ये हमारे साथ हमारे सरों पे हाथ रखने वाली हो। खुदा इनको जिंदगियां अता करे, जो बीमार है खुदा इनको सेहत काबिला अता करे। मुझ समेत जो जिसकी आदत है फर्श अदा के सदके में अल्लाह उनकी आदतों को कबूल करे। बस देखिए कि जब अल्लाह किसी को खास नेमत अता करता है तो वो कुछ और होता है। जब नेमतें आम देता है तो सबके लिए आम है, रिस्क सबके लिए आम है। अल्लाह सबको रिस्क अता करता है, ऐसा बोलिएगा, अल्लाह रिस्क सबको अता करता है। कैसे? सब खाकर सोते हैं, अल्लाह सबको देता, कोई भूखा नहीं सोता। सूरज सबको रोशनी दे रहा है, चांद सबको रोशनी दे रहा है, तो दिन का आना सबके लिए बराबर, रात का आना सबके लिए बराबर है, कुव्वतें कल्ब सबके लिए बराबर है। तवज्जो चाहती हूँ, थक के नहीं बैठना, कि ये सबके लिए बराबर है। तो फिर खास नेमत कौन सी है जिसके बारे में अल्लाह ने कहा फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान? ऐ हजरत इंसान, तो मेरी किस किस नेमत को झुठलाओगे, किस किस नेमत का इकरार करोगे? तो सबसे पहले कहूंगी परवरदिगारा, मैं तेरी किसी नेमत को झुठला नहीं सकती, मैं तेरी किसी नेमत को फरामोश नहीं कर सकती, इसलिए कि मेरा उठना नेमत है, मेरा बैठना नेमत है, मेरा यहाँ आना नेमत है। तो अल्लाह तेरी तरफ से नेमत है, ये सारी नेमतें तूने अता की है, हम किसी लायक नहीं है, लेकिन बता तो सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह ने कहा 1.25 लाख में से मैंने बता दिया कि जिन जिन पे खास लुत्फ हुआ। अब अल्लाह ने कहा मैंने कायनात में नजर दौड़ाई, मैंने जब कायनात में नजर दौड़ा के देखा कि इस कायनात में दीवाचा एक किताब खुदा, बहुत बड़ा जमा है जिसको समझ आ गई है वो मुझे दुआ दीजिएगा। दीवाचा किताब खुदा का फजाइल जिसके कल्ब में रख दे, खुदा पूरी कायनात में उसे अमीर अल मोमिनीन बना दे। एक बुलंद तरीन बाजमात सलवात पढ़ लीजिए। इस कायनात में जब उसने नजर दौड़ाई तो
تو اس نے دیکھا کہ جس کے پاس، جس کے دل میں، جس کے قلب میں دیباچہ کتاب خدا کے فضائل ہونے چاہیے، تو اس نے اس کو مرتضی کر دیا، اس نے چن لیا، امیر کائنات بنا دیا، امیر المومنین بنا دیا، امام العابدین بنا دیا، امام العارفین بنا دیا، کائنات کا امیر بنا دیا، حسنین کا بابا بنا دیا، زہرا کا شوہر بنا دیا، زینب کا بابا بنا دیا، مصطفیٰ کا بھائی بنا دیا، مدح تخلیق کائنات بنا دیا، آپ کو میرا مولا بنا دیا، رزق تقسیم کرنے والا بنا دیا، کائنات کو اس کے در پہ جھکا دیا اور جھکا کر بتایا کہ یہ ہے وہ نعمت جو پروردگار عطا کرتا ہے اور پھر کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ امام جعفر صادق کا دور ہے، امام جعفر صادق کے دور میں ایک شخص آیا میرے مولا کے پاس اور آگے کہا کہ مولا نعمت خاص کیا ہے، جس نعمت کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سوال کرے گا نعمت کے بارے میں۔ آپ یہاں بیٹھی اور خاموشی کے ساتھ بیٹھی، اللہ پوچھے گا، گئی تھی نا واقعہ کیا تھا، اللہ آپ سے سوال کر، اللہ مجھ سے بھی سوال کرے گا۔ میں ایک بات کہہ کر آگے چلوں، اگر آپ کے دل کو لگ جائے تو مجھے دعا دیجیے گا۔ 2 مہینے 8 دن آپ اور میں ہوئے ہیں، ایسے ابھی فضائل ہے، مصائب بھی شروع کر رہی، بس ایک بات ذہن میں آ گئی، میں نے کہا بات میں نکل نہ جائے تو اس لیے آپ تک پہنچا دوں۔ لیکن آپ نے جی بھر کے غصہ کیا، ایک حسرت یہ رہ گئی کہ جو ادھر بیٹھنے والا ہے وہ تو جی بھر کے رو لیتا ہے، جو ادھر بیٹھنے والا فرش اعضاء پر، اس کی عظمت اتنی زیادہ ہے، فرش اعضاء کی بیان سے باہر ہے۔ اگر کسی بھی مومنہ کے حق میں ایک ذرے برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی گستاخی ہو گئی ہو، معاف کیجیے گا، جناب سیدہ کے حق کا واسطہ، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جب آپ کی اور میری ملاقات ہو تو اس حوالے سے ہو کہ میں نے کسی کا حق مارا ہو، میں نے کسی کا دل دکھایا ہو۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ایسا زندگی کو گزاریے کہ جب آپ کی اور میری ملاقات، ہر مومن ملے گا نا قیامت میں، جب ملاقات ہوگی تو اس حوالے سے ملاقات ہو کہ میں بتاؤں کہ ان کے ذریعے سے میں اس نیکی کے راستے پہ چلی، آپ یہ حوالہ دیں کہ ان کے ذریعے سے میں کسی نیکی کے ذریعے پہ چلی۔ بہت بڑی بات ہے جو میں پہنچا رہی، لیکن یہ فرش اعضاء اتنا اہم ہے، اتنی فضیلتوں والا ہے، آپ نے تو رو لیا، جی بھر کے پرسہ دیا، ہم نہیں دے سکے، ہم پڑھنے والے اتنا نہ رو سکے جتنا آپ روئے ہیں۔ ذہن میں رکھیے اور بس خدا سے دعا کریے کہ اس مجلس کو ہماری آخری مجلس قرار نہ دے، اگلے برس بھی ہمیں اس فرش اعضاء کے صدقے میں زندگی عطا کر، تاکہ اس سے بھی بہتر طریقے سے فرش اعضاء پر ہم بیٹھ سکیں، آ کر حسین کو پرسہ دے سکیں۔ مولا کی خدمت میں وفات آیا اور آگے کہا کس نعمت کے بارے میں اللہ سوال کر رہا ہے، اور میں نے سنا ہے کہ اللہ پوچھے گا قیامت کے روز اپنی نعمتوں کے بارے میں، بتائیے کہ وہ نعمت کون سی ہے۔ وہ کسی اور فرد کے پاس اٹھ کے آیا تھا، مولا نے کہا تھا جو چاہتی ہوں بس 3 یا 4 منٹ کی ہے جملہ فضائل کا، اس کے بعد منظر مسائل پر۔ مولا نے کہا کہ وہاں سے تمہیں کیا جواب ملا ہے؟ اس نے کہا مولا وہ کہتے ہیں کہ جو کھایا جو پیا اس کے بارے میں اللہ سوال کرے گا، توجہ چاہتی ہوں، اس کے بارے میں اللہ سوال کرے گا، جو کھایا جو پیا، بولے جتنا دودھ پیا، جتنا رزق کھایا، جتنی روٹیاں کھائی، جتنا پانی پیا، سب نہیں سمجھے، میں اور اچھے طریقے سے سمجھا دوں، جتنا بھی دودھ پیا، جتنا رزق کھایا، اللہ پوچھے گا، یہ ان کا عقیدہ۔ مولا نے کہا آپ کسی کے گھر جائیں، میں ایک بات یہاں بتاتی چلوں کہ پھر ہم سے تو زیادہ سوال ہوگا
فرش عذاب پہ بیٹھنے والوں کے لیے، کہ ہم نے تو رزق بھی بہت کھایا، آن گنت سبیل سے پانی بھی بہت پیا، آن گنت یہاں سے دودھ بھی پیا، یہاں سے تبرک بھی لیا، یہاں سے بہت سارے یہ تبرکات ایک ایک دانے کے برابر سوال ہوگا، پھر ہمیں تو زیادہ سوال حساب دینا پڑے گا۔ لیکن اللہ کس نعمت کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ مولا نے کہا آپ کسی کے گھر مہمان جائیے، جب آپ جائیں تو وہ دسترخوان چن دے، دسترخوان لگا دے، کھول دے، آپ کھا لیں، جب آپ جانے لگے آپ کو دروازے تک پہنچانے آئے اور آپ سے کہے کتنا کھایا، سب تک نہیں میری بات پہنچی، اگر پہنچی ہوتی تو آپ ضرور اس بات کی تائید کرتی، آپ کو دروازے تک میری ماں ضرور پہنچ گئی ہوگی کہ کسی کے گھر کوئی مہمان جائے تو وہ جب جانے لگتا ہے، واپس جانے لگتا ہے تو اس سے بڑھ کر سوال کیا جائے کہ آپ نے کتنا کھایا ہمارے گھر سے، کتنے عیب والی بات ہے۔ کہا کوئی گناہگار یہ بات برداشت نہیں کرتا کہ اس کے گھر میں کوئی مہمان آئے اور وہ دسترخوان پر جو کھلایا ہے اس کے بارے میں سوال کرے، تو اللہ جو کائنات کا میزبان ہے وہ کیسے سوال کرے گا اپنی نعمتوں کے بارے میں؟ تو پھر یہ کون سی نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ پوچھے گا؟ تو کہے گا خطبہ ہو چکا، مکہ فتح ہو چکا، کائنات کا امیر، کائنات کا مولا، کائنات کا آقا، ختم الانبیاء، آپ کا میرا رسول، تمام فرائض انجام دیے جا چکے، آخری خطبہ ہو چکا، بت ٹوٹ چکے، جب سب کچھ ہو چکا اب آ رہے ہیں، اللہ نے کہا وہ نعمت پہنچا دے جس نعمت کے بارے میں نے تجھے کہا تھا، جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آپ توجہ کیجئے کہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس نعمت کے بارے میں کام کھول کے بیٹھیے، اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہاں، اس نعمت کو کیسے استعمال کیا، اس نعمت کو کس ذریعے سے استعمال کیا، وہ نعمت آپ کو کہاں تک لے گئی، وہ نعمت آپ کو کہاں پہنچائے گی، اس نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ وہ نعمت کون سی؟ آپ کے اور میرے رسول واپس آ رہے ہیں، اللہ نے کہا اے میرے نبی کو نعمت پہنچا دے جس نعمت کے بارے میں میں نے تمہیں تائید کی تھی، جو میں نے تمہیں تاکید کی تھی، جو میں نے تمہیں واجب کیا تھا، وہ نعمت پہنچا دے۔ پروردگار عالم نے جب اپنے نبی کو وحی کی تو رسول نے ایک ہستی کو اٹھایا، اٹھا کر سب کے سامنے کر کے کہا شافعین کی آلائے ربی کو باتوں کا زبان، بتاؤ وہ پروردگار تم سے نعمتوں کا سوال کرے گا تو کس کس نعمت کو جھٹلائے گا؟ کائنات کی سب سے بڑی نعمت عظمیٰ، کائنات کی سب سے بڑی نعمت عظمیٰ کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ بس اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یہ ہے وہ نعمت۔ پھر اللہ نے کہا کس کس نعمت کو چھپلاؤ گے، کس کس نعمت کا اقرار کرو گے؟ فضائل کا آخری جملہ، لوگوں نے کیا کیا کہ اس فضائل کو جھٹلانا چاہا، ان نعمتوں کو جھٹلانا چاہا۔ اس نعمتوں کو کس طریقے سے جھٹلایا لوگوں نے، اس نعمت کو کائنات والوں نے کس طریقے سے جھٹلایا؟ توجہ کیجیے گا، پہلے نبی مصطفیٰ چہارہ معصومین میں سے لوگوں نے نعمت کا اقرار کیا، زہر دے دیا، اس کے بعد پھر دوسری نعمت آئی، اس نعمت کو لوگوں نے تلوار سے زخمی کر دیا، پھر اس کے بعد نعمت آگے بڑھی، اس کے بعد پروردگار عالم کی اس نعمت کو لوگوں نے زہر دے دیا، اس کے بعد یہ نعمت آئی کہ اس نعمت کو بیابان میں لاکھوں نے مل کر مارا، اس کے بعد ایک نعمت آگے بڑھی اور اس نعمت کو زنجیر بند پہنا کر لوگوں نے گلی گلی شہر شہر پہ لایا۔ آپ اس نعمت کے بارے میں پروردگار تم سے سوال کرے گا اور کیسے جواب دو گے نعمتوں کا جب اللہ پوچھے گا؟ سب سے بڑی نعمت محمد مصطفیٰ کے ساتھ کیا سلوک کیا، میری نعمت عظمیٰ علی مرتضیٰ کے ساتھ کیا کیا، جب پوچھا جائے گا میری نعمت حسن مصطفیٰ کے ساتھ کیا سلوک کیا، میری نعمت حسین کے ساتھ تو نے کیا سلوک کیا، کیسا برتاؤ کیا، میری نعمت جو سید سجاد کی صورت میں آئے اس کے ساتھ تو نے کیا کیا، میری نعمت محمد باقر کے ساتھ لوگوں نے زہر دے دیا، آئے چھٹے امام اللہ کی نعمت بن کر آئے، لوگوں نے زہر دے دیا، امام حسین کاظم
پھر نعمت کو ٹھکرا دیا، امام محمد تقی کو زہر دے دیا گیا، امام علی نقی کو۔ اب جو امام ہے جس کی آج شہادت کا دن ہے، ان کی آپ جانتے ہیں ان کی علامت کے ایام کتنے ہیں؟ 6 برس۔ آپ میں سے بہت ساری میری بہنیں جانتی ہوں گی، ماشاءاللہ انٹرنیٹ کا دور ہے، سب کے علم میں ہے، جو کمسن امام ہمارے 2 امام ہیں جو جوانی میں مارے گئے۔ کسی کے گھر میں جوان کا لاشا پڑا تھا، جیسے اس گھرانے کو رونے کا حق ہے، ویسے وہ حق ادا کیجیے۔ حق ادا ہم کر نہیں سکتے، کوشش کر سکتے ہیں۔ کسی کے گھر میں جوان کا جنازہ پڑا ہو نا، گھر والوں کے تو روئیں گے ہی روئیں گے، ان کے تو گھر میں میت ہو گئی، وہ تو روئیں گے، ماتم ہو گیا، وہ تو روئیں گے، وہ تو گریہ کریں گے، وہ تو ماتم کریں گے، محلے والے بھی روتے ہیں، رشتہ دار بھی روتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جوان مارا، حادثاتی موت پہ بھی مارا جائے نا۔ آپ میری بات کو سمجھی نہیں، ورنہ اس حدیث کی روح سے گریہ اتنا بلند ہوتا۔ امام نے کہا جب فرشتے آتے ہیں، جس کا جتنا گریہ بلند ہوتا ہے اسی طریقے سے اتنی ہوئی رحمت ہے اس کے چہرے پہ نازل ہو جاتی ہے۔ اگر ایک جملے کو سمجھ لیتے ہیں، حادثاتی طور پہ بھی کسی کا کوئی جوان مر جائے، مائیں بہنیں یوں آنسو بہاتی ہیں، رشتہ دار یوں آنسو بہاتے ہیں، خبر نہیں رہتی، ہوش نہیں رہتا۔ یہ جو ایمان ہے ان کی عمر ہے 28 برس۔ ابھی نہیں سمجھے آپ، 28 برس کا نوجوان نوراج کے امام جس کی آج شہادت کا دن ہے، میرے عسکری امام میرے امام حسن عسکری، 28 برس 6 سال کی امامت ہے، اور امامت میں بھی 3 سال میرے مولا قید میں رہے ہیں، 3 سال میرے مولا قید میں رہے اور 3 سال نظریں بند رہے، کسی کو ملنے کی اجازت نہیں تھی، کسی کو ملاقات کی اجازت نہیں تھی، کوئی امام کی زیارت نہیں کر سکتا تھا، جو بھی آگے بڑھتا تھا پتا چل جاتا حاکم کو، ادھر ہی اس کو سرگرم کر دیا جاتا، قید کر دیا جاتا۔ اس طرح مشکل دور میں میرے مولا زندگی گزار رہے ہیں، اتنا کٹھن مرحلہ ہے، نظر بند ہے، کسی کو ملنے کی اجازت نہیں ہے، بس اور آج ایک جوان کے جنازے پہ آپ بیٹھی ہے۔ آپ جانتی ہیں 2.5 مہینے جس فرش پہ بیٹھ کے آپ روئی ہیں، جس بیوی کو آپ نے پرسا دیا ہے، وہ بیوی ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے آئی، پھر یہاں موجود ہے، وہ بیوی ہری کو ڈیوٹی کے نہیں ہوگی۔ گھروں کی پرواہ نہیں کی، بچوں کی پرواہ نہیں کی، گھر والوں کی پرواہ کیے بغیر، اپنی پرواہ کیے بغیر آپ فرشتے پہ حاضر رہی، آپ مجلسوں میں آتی رہی، وہ بیوی آپ کا شکریہ ادا کرے گی، کہے گی تیرا شکریہ تو آئی، اس فرش پر بیٹھ کر میرے حسین پر رو لیا، جس پر رونے والا کوئی نہیں تھا، جس پر سب مارنے والے تھے۔ یہ فرشی آج لپیٹ دیا گیا، مجھ میں طاقت نہیں ہے کس طریقے کا جملہ ادا کرنا، یہ فرشی اللہ آج بند کر دیا جائے گا، آج رات کو یہ کھا دیا جائے گا، یہ گھر سنسان ہوگا، اس کے رونے کی ختم ہوئے گی، محمدین امامدار اپنے یہ دنیا داری کے کاموں میں مشغول ہو جائیں گے،
हम तो ना भी ना सके हमारी तो हसरत भी तो नहीं ना हुई अभी आप ये जुमले लोगों के जरिए ये कहीं भी ना ये बीबी जितना आप पर रोने का हक था आपके हुसैन को रोने का हक था वो अदा ना हुआ हम अदा न कर सके लेकिन वो कहा फिर भी हम तो रोने में मशगूल थे फिर भी हमारे सारे रोने की फुर्सत मिला नहीं इन्हीं यादें आजाद से पंछी आजा के सदके में हुसैन की आजा के सदके में हमारी इस आजा को आखिरी आजा न करार दे बीबी हमारे पर हमारी जिंदगियां इतनी बढ़ा दे हमें पर दिल खोल के वो कैद का मातम कर सके ज़ैनब की चादर को खो सके आपकी उजड़े पर हमको फुर्सत दे सके एक झगड़ा आजा कर सारे शहीदों का जाते जाते सब मां को अलविदा करना है ना आखिरी झगड़ा आजा करोगी बस आप रोते आना मुझ में अब ताकत नहीं रही अजान करीब आ गई है जुम्मत मुबारक के दिन में जल्दी के साथ इमाम हसन अस्करी का इंतजार करूंगी आपका जितना दिल करे आप रो लेना एक मरतबा चलिए कहना हमें फुर्सत दीजिए उस मां को जिसने जनाजा बैठने में देखा था एक एक टुकड़े को उठाती थी एक एक टुकड़े को करती थी आकर पूछा तो क्या रही और चेहरा तलाश कर रही और साथ तलाश कर रही रोना अपना कहते हैं उसमें ताकत नहीं रही पूरे जोश में के साथ आप करना सकूं आज दिल कर रहा मैं खुद भी रो क्या हमारी अच्छी बात है आज मां का कुछ सजा मैंने दिया उस मां को कुछ सजा एक एक टुकड़े को खाती थी माना मेरा कासिम भी ना है मेरे कासिम ने वफा नहीं की बाबा जैसे मेरे कासिम ने वफा की किसी शहीद ने ऐसी वफा नहीं की जिंदगी में हर शहीद जब उसकी रूह परवाज कर गई तो वो कमाल किया गया मेरा सलाम उस मां पर जिसका बच्चा जिंदगी में कमाल किया गया जिंदा कासिम के ऊपर घोड़े दौड़ाएगा और सलाम दो उस मां को सारी रात अपने बच्चे को तैयार करती है जब बच्चे भागे गए तो बच्चे को कोई नहीं हाय उस मां को सलाम करो जिसने अपने शरीर में मुस्तफा को तैयार किया और जब ये बच्चा जाने लगा बस फिर चाची ने फिर अपने हिस्से का रोल जिंदगी ना रही तो फिर कब्र में याद करेंगे परवरदिगार हमें भेजने को मर्तबा हुसैन में आंसू बहा अभी वक्त है जब रोना है रोने दिए खुदा की और मेरी जिंदगी में खुदा को मुझे सेहत वाली अफीयत वाली जिंदगी हाय उस मां को सलाम मेरी वो शहजादी जिसने जब बच्चे को भेजा तो मुसल्ले पे सर रख दिया परवरदिगार मेरी कुर्बानी कबूल करना परवरदिगार मेरी कुर्बानी कबूल करना अब उसकी नजर है ज़ैनब आलिया की नजर फिज़ा पर फिज़ा की नजर हुसैन पर हुसैन की नजर एक बच्ची का फल लगा और जवान सीधे जमीन पे गिरा हुसैन कुर्सी पे गिरा फिज़ा में गिरी ज़ैनब मर गई ज़ैनब मुसल्ले पे गिरी परवरदिगार तेरा शुक्र तूने मेरी कुर्बानी को कबूल कर लिया उस मां को सलाम करो मेरी गुलाम जो अपने छोरे से 6 महीने का बच्चा तैयार करके छोटी सी तलवार लेके छोटा सा कमरबंद बांध के मुजराहत तैयार करके तेरे जाएगा शरीयत मोहम्मदी में है एक मर्तबा सांस लेके ये जुमला सुन शरीयत मोहम्मदी में है कि जब किसी का बच्चा बन जाए पहले तो ये है कि माँ चला जाए तो तैयार नहीं करती
تو سن لیجیے ڈاکٹر کرتے کرتے جب گلے تک آ گئے نا اب ماں اٹھ گئی پانی پیا آخری جملہ ہے روح پرواز کر گئی سپاہی کھڑے کیے ہوئے تھے کہ اس امام کے گھر سے 2 عورتوں کی آواز آپ رو رہی ہیں نا آپ پہ پابندی نہیں ہے آپ کو کوئی گرفتار نہیں کرے گا آپ کو کوئی تازیانہ نہیں مارے گا مولا کے گھر پہ سپاہی کھڑے کیے ہوئے تھے 2 عورتوں کے علاوہ کسی مرد کے رونے کی آواز آئے میں کیسے بیان کروں آج کے جلوس کو آپ جانتی ہیں چپ جلوس کیوں کہا جاتا ہے جانتی ہے آج کا بہت سارے جگہوں پہ جلوس ہوتا ہے نا جب وہ جاتا ہے تو ماتم کرتے ہوئے روتے ہوئے جاتے ہیں جب واپس آتے ہیں تو خاموشی کے ساتھ آتے ہیں اس کو چپ تازیہ کیوں کرتے ہیں مطلب 2 عورتیں تھیں اور ایک 5 سال کا بچہ تھا جو اس گھر میں رہا تھا امام نے اپنی آواز کا دامن یہ حق نہیں تھا ہمارے وقت کا امام جنازہ بھی پڑھا دفن بھی کیا اے میرے بارے احکام